بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم خبریں ہیں اور پولیٹیکل سٹوریز، اور اس وقت جو پاکستان کی پولیٹکس چل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ لیٹسٹ تازہ ترین خبریں آئی ہیں۔ اور ایک بار پھر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا، بڑی خوشی سے کہوں گا کہ میں جو کچھ بھی آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ آگے جا کے اس میں سے موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ تو آج بھی جو میں خبریں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں جو میں نے آپ کو جن کی طرف اشارہ کیا تھا وہ زیادہ بہتر طور پہ نظر آئیں۔ اور آج ایک ایونٹ ہوا لاہور میں، مولانا فضل الرحمان صاحب محترمہ مریم صفدر صاحبہ سے ملنے گئے گھر جاتی عمرہ میں۔ یہ ان کی ملاقات تھی، پہلے سے ٹائم لے کے گئے تھے اور پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں کیا ہوا اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کس کا پیغام لے کر گئے تھے اور کیا پیغام لے کر گئے تھے اور اس کے نتیجے میں کیا گفتگو ہوئی، اور مریم صفدر صاحبہ نے جو باہر مولانا اور مریم صفدر صاحبہ نے گفتگو کی، کیا واقعتاً اندر بھی وہی گفتگو تھی یا اندر موضوعات کچھ اور تھے، یہ بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت جو ہے وہ درد سر بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم مائنس پیپلز پارٹی کے لیے، اور آج جو کچھ ہوا اس سے کافی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ سے شیئر کر لوں۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت کوارنٹین ہے اور ان کا کرونا پازیٹیو ہے، اور اس وقت وہ بنی گالہ میں ہیں اور وہاں سے امور مملکت سر انجام دے رہے ہیں۔ جو ان کی صحت کے متعلق بلیٹن آیا کہ وہ کوئی سیریس قسم کا ان پہ حملہ نہیں ہے، بلکہ ایک قدر کم درجے کا وائرس ہے اور وہ روبہ صحت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ کوئی بھی ہو جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو عمران خان صاحب کو بھی صحت دے اور جلد وہ واپس آئیں اور اپنا کام کریں۔ لیکن امور مملکت وہ چلا رہے ہیں، اور تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ کابینہ کا اجلاس بھی شاید منسوخ نہ کیا جائے، بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یہ اس سے پہلے بھی یہ تجربہ ہو چکا ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت نواز شریف صاحب نے کی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے اور لندن چلے گئے تھے۔ صحت کی بنیاد پہ وہ لندن گئے تھے، لیکن یہاں سے کہہ کے گئے تھے کہ میں استعفیٰ بھجوا دوں گا، مجھے باہر جانے دیں، اور انہوں نے بہت اچھا کھیل کھیلا تھا اس وقت اور وہ نکل گئے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ پاناما میں ان کو سزا نہیں ہوئی تھی، تب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ کسی ہاسپٹل میں بھی زیر علاج رہے، گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں تھا، کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، وہاں پہ بھی زیر علاج رہے، اور وہاں سے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اور وہاں پھر انہوں نے کیا کیا تھا، وہاں سے پھر بجٹ کی منظوری آ گئی، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دینا، جو کرنا ہے آپ کر لیں، میں وزیر اعظم رہوں گا، زیادہ سے زیادہ آپ عدم اعتماد لے آئیں، اگر مجھے ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا لیں۔ وہ پاسبل نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاناما چل رہا تھا اور ڈان لیکس کے بعد پاناما، اور استعفیٰ مانگا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعظم نواز شریف اس وقت کے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ خیر، وہ پھر بجٹ کا معاملہ آ گیا، بجٹ اپروو کروانا تھا اور کابینہ کا اجلاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ایک کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس وقت اجلاس کی صدارت کی، بجٹ منظوری دی، اور اس طریقے سے وہ آئینی اور قانونی تقاضا پورا ہوا تھا اور بجٹ منظور ہوا تھا، اور حکومت آگے بڑھی تھی نواز شریف صاحب کی۔ اب وہ سچویشن نہیں ہے، اب تو وہ بیمار ہیں اور بنی گالہ میں ہیں، اسلام آباد میں ہی ہیں، وفاقی دارالحکومت میں ہیں، سب سے رابطے میں ہیں، تو لہٰذا یہ ایک چیز۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جاتی عمرہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی بچ جائے، ان کی صدارت بھی بچ جائے، کیونکہ پی ڈی ایم ہوگی تو ان کی صدارت ہوگی، اور اگر پی ڈی ایم کا شرارہ بکھر گیا تو ان کی صدارت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور وہ اس وقت چونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے انڈر اپوزیشن جماعتوں کے وہ اس وقت لیڈر ہیں،
آپ یوں سمجھیں کہ پارلیمان سے باہر جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تمام اپوزیشن جماعتیں ان کی قیادت پر متفق ہیں اور جمع ہیں. وہ زرداری صاحب سے ان کی بات ہوئی تھی. تو زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بہت زبردست قسم کا بارگین کرتے ہیں. انہوں نے واضح طور پہ سید یوسفزئی گیلانی کی چیئرمین سینٹ کے بطور جو تھی شکست یوسفزئی گیلانی صاحب کی اور غفور حیدری صاحب کی، وہ زرداری صاحب نے سارے کا سارا ملبہ پھینکا ہوا ہے پی ایم ایل این پہ، اور کسی حد تک وہ سچے بھی ہیں. اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس بات کی یقین دہانی کروا دی ہے، بلکہ یقین کروا دیا ہے کہ گیلانی صاحب کو بھی پی ایم ایل این نے ہروایا ہے اور حیدری صاحب کو بھی پی ایم ایل این نے ہروایا ہے. اور زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا ہے کہ آپ بھی ذرا بچ کے ان کے ساتھ معاملات طے کرنا. شریف فیملی کسی کو دیتی کچھ نہیں ہے، یہ صرف لیتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ چونکہ بہت زیادہ ہے، بی بی کے زمانے کا ہے، 85 سے ہے، اور 85 سے لے کے آج تک میں ان کو بھگت رہا ہوں. لہٰذا انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کر لیا ہے رام. یہ پہلی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت پی ڈی ایم میں زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے لائک مائنڈڈ ہیں، اور جب بھی کوئی اہم ترین موڑ آئے گا تو مولانا زرداری صاحب کے ساتھ ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا زرداری صاحب نے جب ان کو قائل کر لیا تو زرداری صاحب نے کہا کہ جو طے ہوا تھا وہ 3 چیزیں تھیں کہ چیئرمین سینٹ یوسفزئی گیلانی ہوں گے، ڈپٹی چیئرمین غفور حیدری ہوں گے، یعنی کہ مسلم پیپلز پارٹی ایک عہدہ جے یو آئی کا، اور تیسرا عہدہ ملے گا مسلم لیگ نواز کا. اب مسلم لیگ نواز نے نہ چیئرمین کے لیے کوئی دلچسپی ظاہر کی تھی، نہ ہی ڈپٹی چیئرمین کے لیے. اور جب الیکشن آیا تو وہ ہار گئے، گیلانی صاحب بھی ہار گئے، حیدری صاحب بھی ہار گئے. تو مسلم لیگ نواز کا خیال تھا کہ اب چیئرمین اپوزیشن لیڈر وہ انڈرسٹوڈ ہے ہماری. تو پیپلز پارٹی نے اس پہ وہ بچے کھیلتے ہیں، اور جب پتہ چلے کہ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں تو ایک بچہ آتا ہے، ہاتھ مار کے چلا جاتا ہے کھیل خراب کر کے. تو یہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور حیدری صاحب کے ساتھ، کہ کوئی بچہ آیا ہاتھ مار کے کھیل خراب کر کے نکل گیا ہے. اب زرداری صاحب نے مولانا سے کہا کہ جی ایک ہی صورت میں ہم واپس آ سکتے ہیں پی ڈی ایم میں، استعفے تو بالکل نہیں دینے. نمبر 1 یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام ہے کہ استعفے نہیں دینے. یہ جو شرائط عائد کر کے اور گن پوائنٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پی ڈی ایم کے فورم پہ فیصلے ہوں گے مشاورت سے، اتفاق رائے سے، اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے. استعفوں کا جواب نمبر 1 پیپلز پارٹی نے دے دیا. دوسرا، زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ آپ جائیں مریم بی بی کے پاس اور کہیں کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر آپ پیپلز پارٹی کا ہوگا. یہ انہوں نے کہہ دیا، اور یوسفزئی گیلانی ہوں گے اپوزیشن لیڈر. اب یہ جو تھا مطالبہ، اس کا نظر آیا ہمیں غصہ پریس کانفرنس میں بھی. مریم صفدر صاحبہ کی پریس کانفرنس میں اس کا غصہ نظر آیا ان کے چہرے پہ، لیکن اندر اس سے کہیں زیادہ سخت گفتگو ہوئی ہے. اور وہ گفتگو یہ ہوئی کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ زرداری پیپلز پارٹی یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، پولیٹیکلی بلیک میل کر رہے ہیں، اور وہ سب کچھ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. تو مریم صفدر صاحبہ نے یہ کہا مولانا کو کہ زرداری صاحب کو جا کے بتا دیں، پیپلز پارٹی کو جا کے بتا دیں کہ یہ نہیں ہوگا، اور ہم ایسا نہیں چاہیں گے. اپوزیشن لیڈر ہمارا ہے، ہمارا ہی رہے گا. اس کے لیے سعدیہ عباسی کا نام دیا انہوں نے، اعظم نذیر تارڑ کا نام دیا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں نامی. تو ادھر سے پیپلز پارٹی گیلانی صاحب کو انہوں نے کہہ دیا کہ کیونکہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن آپ نے ہروایا، حیدری صاحب کو آپ نے ہروایا، لہٰذا آپ ہمیں لیڈر آف اپوزیشن دیں کیونکہ نمبر ہمارے زیادہ ہیں. اب پیپلز پارٹی مریم صفدر صاحبہ اب یہ ڈاواڈول ہیں. انہوں نے اب مولانا سے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں اصولی بات ہے مولانا، آپ کی صدارت میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا.
تو اب آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، زرداری صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اصولی فیصلہ جو ہوا ہے اس کے ساتھ ہوں۔ تو مولانا کو بھی ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مولانا کو بھی زرداری صاحب نے پھنسا دیا، ادھر مریم صفدر صاحبہ نے پھنسا دیا، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت نمبر 1 ہے سینٹ میں، نمبر گیم میں، اور جو بھی جس کی درخواست پہ جو ریکوزیشن جائے گی چیئرمین سینٹ کو، جس پہ دستخط زیادہ ہوں گے اپوزیشن ارکان کے، ان کا لیڈر آف اپوزیشن بنے گا، کم نمبر والا نہیں بنے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے سائن کرنے ہیں، ان کے 5 سینیٹرز ہیں، وہ کدھر جاتے ہیں؟ اور اگر وہ نون لیگ کے ساتھ جاتے ہیں تو نون لیگ کا پلڑا بھاری، اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا پلڑا مزید بھاری، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی پیپلز پارٹی کو فائدہ۔ اس کے بعد آ جائے گی اے این پی نون لیگ کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ جائے گی زرداری صاحب کے ساتھ۔ پھر بی این پی مینگل، وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ جائے گی، نون لیگ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ پھر آ جائیں گے پختونخوا ملی عوامی پارٹی، محمود خان اچکزئی، وہ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے۔ پھر کچھ آزاد ارکان آ جائیں گے، اور اے این پی آ جائے گی، نیشنل پارٹی آ جائے گی بلوچستان۔ تو یہ گیم پھنسی ہوئی ہے۔ زرداری صاحب نے ذرا نمبر شمبر پورے کیے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو مریم صفدر صاحبہ نے اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ آئیں، اب زرداری صاحب کو چھوڑ دیں۔ اس لیے انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کسی کی محتاج نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے بغیر بھی ہم اور مولانا تحریک چلا سکتے ہیں، نون لیگ اور مولانا مظاہرے کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے، دھرنا دے سکتی ہے۔ وہ یہ ساری باتیں مولانا کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کو وہ جواب دے رہے تھے۔ لیکن کچھ شرائط بھی رکھی ہیں۔ اگر چیئرمین سینٹ کا عہدہ لینا ہے، چیئرمین سینٹ کہہ رہا ہوں، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینا ہے، پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب کو بنوانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پیپلز پارٹی یعنی مریم صفدر صاحبہ نے متبادل کچھ شرائط بھیجی ہیں، تو پھر آئیں جی آپ استعفے دیں، استعفوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں، ہم گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں سینٹ میں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یک طرفہ ٹریفک چلے۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے مریم صفدر صاحبہ نے کہ زرداری صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا، پیپلز پارٹی نے ہمیں دھوکہ دیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ اپنے معاملات کر رہی ہے، وہ اپنے معاملات کو طے کر رہی ہے، وہ آسانیاں پیدا کر رہی ہے، وہ ڈیلیں شیلیں کر رہی ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں۔ تو لہٰذا ابھی تک جو پی ڈی ایم مائنس پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم ہے، وہ اس کا اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بھی ابھی نہیں بیٹھا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کو ساری باتیں کریں گے۔ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اندر جو مریم صفدر صاحبہ کو کہا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ گیلانی صاحب کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیں، کیونکہ ان کا قد کاٹھ بڑا ہے اعظم نذیر تارڑ اور سعدیہ عباسی کے بجائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی جھکاؤ گیلانی صاحب کی طرف تھا، پیپلز پارٹی کی طرف تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوئی ہے۔ پھر اگلی بات ان چیزوں کا ذرا، لیکن جو اصل بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں، یہ مریم صفدر صاحبہ نے مولانا سے بھی کہہ دیا کہ مولانا صرف آپ ہمارے ساتھ رہیں، باقی ہم نمٹ لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کے پاس مین پاور ہے، افرادی قوت ہے، ان کے جو کارکنان ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے ہیں، منظم، کیونکہ وہ جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سالڈ ہوں گے، وہ مولانا کے حکم پہ دھرنا دے سکتے ہیں۔ باقی جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا دھرنا اور طاہر القادری صاحب کا دھرنا یہ ایک کمبینیشن تھا، اسی کمبینیشن کو یہ لینا چاہ رہے ہیں مریم صفدر صاحبہ اور مولانا، یہ دونوں ملانا چاہ رہے ہیں، اس کمبینیشن کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو خبر کی تصدیق ہوئی وہ تھی حمزہ شہباز اور مریم صفدر صاحبہ کے درمیان کیا کوئی لڑائی جھگڑا تھا، کوئی اختلافات تھے؟ تو ان افواہوں کو ختم کرنے کے لیے حمزہ شہباز آج موجود تھے جاتی عمرہ میں، انہوں نے استقبال بھی کیا مولانا کا،
اور اس کے بعد اس میٹنگ میں بھی رہے، ساری گفتگو میں بھی رہے، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب سے بھی مل کے آئے تھے، پرویز رشید صاحب بھی اس میں موجود تھے، تو لہٰذا اس تاثر کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم ایک ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں گے، یا حمزہ اور مریم ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کبھی بھی، نہ پہلے ہوا نہ اب ہوا۔ اندر خانے جو مرضی یہ آپس میں کرتے رہیں، لیکن باہر آ کے کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ شہباز شریف حمزہ شہباز کی جو سوچ ہے وہ رہے گی، ان کی سوچ ہے ذرا بیچ بچاؤ کر کے، ذرا نیمے نیمے ہو کے یہ مزید کوئی سال 1.5 سال جو ہے 1.5 سال وہ نکالتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہے۔ دشمنی میں دونوں برابر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا 2.5 سال 2.25 3 سال گزر گئے، 1.5 سال مشکل رہ گیا ہے، وہ بھی ہم اسی طریقے سے گزار لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آئیں گے پوری طاقت کے ساتھ۔ اس وقت تک ہمیں ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نقصان ہوگا، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ زرداری صاحب بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ نہیں دے رہی، لہذا ان کی پالیسی یہ ہے، اور یہ پالیسی نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ یو ٹرن لے لیں اور وہ ان سے بغاوت کر دیں، نواز شریف صاحب سے یا مریم صفدر صاحبہ سے، اور بغاوت کر کے آ جائیں میدان میں، آ کے ڈٹ جائیں، اپنا کوئی الگ دھڑا کھڑا کر دیں کہ جناب یہ ہے دھڑا، آج سے ہم مریم صفدر سے لا تعلق، نواز شریف صاحب سے لا تعلق۔ یہ نہیں ہوگا، یہ سب دھوکہ ہے۔ اس معاملے میں مریم نواز صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو کچھ بھی خبریں پھیلا، 2 ٹی وی چینلز کا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ کیا، تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبریں خود ہی پھیلوائی جاتی ہیں، اور ہم لوگ یعنی کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اسی پروپیگنڈے کا۔ تو یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بے وقوف بنایا جائے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ جناب شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ کلٹیویٹ ہو سکتے ہیں اور ادھر نہیں ہو سکتے، اور ان کو آپ سپورٹ کریں، اور جب وہ پاور میں آئیں تو سب کچھ ملیا میٹ کر دیں، اور وہ نواز شریف صاحب کو بھی بچائیں، مریم صفدر صاحبہ کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں۔ تو یہ ہے پالیسی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔